السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹیٹ۔ جہاں پاکستان میں ایسے قاتل موجود ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف جرم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قتل ہوا 3 دسمبر کو وہ اسلام کے خلاف، قرآن کی روح کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تعلیمات ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، اس کے خلاف ایک قدم اٹھایا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایز وی اسپیک 137 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کے تحت 27 جو لوگ ہیں ان پر FIR بھی کاٹی گئی ہے۔ تفصیل ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب، اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں پرائم منسٹر کے آن ریلیجس ہارمونی، اور چیئرمین بھی ہیں پاکستان علماء کونسل کے۔ ایک بات کہتے چلیں ہم ناظرین کہ اس پاکستان میں ملک عدنان بھی ہیں، یہ مت بھولیے۔ اس سے پہلے کہ آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو مایوس فیل کریں اور مایوس سمجھیں، تو یاد رکھیں کہ اس ملک میں ملک عدنان بھی ہے، اور سب کو ہمیں ملک عدنان بننا ہے اگر مواقع خدا نخواستہ اور ایسے آتے رہے۔ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت آپ کا اس وقت بہت ذمہ داری کا اس وقت رول ہے آپ کا، حکومت کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں حکومت نے بہت تیزی سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اور یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر آج انہوں نے کوئی 15-20 ہزار کے قریب بچے تھے جہاں انہوں نے آج ایڈریس کیا، آپ کو معلوم ہے، جو جوان پاکستان، کامیاب جوان پاکستان پروگرام۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اچھا ہوتا اگر پرائم منسٹر کچھ آج پیغام دے دیتے، وہاں پاکستان کا مستقبل وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے تو جو پہلے دن بیان دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے سیالکوٹ میں، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات عرض کروں کہ 2 موقع میری زندگی میں، باقی چیزیں آتی رہی ہیں، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن میں مجھے خود سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا کہوں۔ ایک جب وہ مسیحی میاں بیوی کو جلا دیا گیا تھا کوٹ رادھا کشن میں، اور ایک یہ جو ہوا ہے کہ کوئی وجہ تو ہو، کوئی سبب تو ہو، کوئی اس کا کوئی بنیاد تو ہو کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ غلط کام نہ کرو، آپ ٹائم پہ آؤ، آپ نوکری پہ آتے ہو تو آپ پیسے جب پورے لیتے ہو، تنخواہ پوری لیتے ہو تو کام پورا کرو، تو آپ کو جب موقع ملے تو آپ آقا علیہ السلام کا نام لے کر، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے کائنات میں کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک بے گناہ انسان کو جلا دیں اور اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے۔ ان میں سے نہ کوئی کسی کو نماز آتی ہے، ان میں سے نہ کسی کو کلمہ آتا ہے، ان میں سے نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ توہین رسالت ہے کیا، توہین مذہب ہے کیا۔ اور پھر یہ میرا المیہ تو یہ بھی ہے کہ ایک تو میرا دین، میرا وطن بدنام ہوا، دوسرا یہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ذرا جا کے ان کے گھروں کے احوال تو دیکھیں۔ وہ ایک لاش ہم نے بھیجی ہے جو سری لنکا میں، اور کتنی ماں باپ جو ہیں، میں چونکہ خود اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں، کہ کتنی مائیں اور کتنے بیویاں اور بچے جو ہیں ان کی سفاکیت کی وجہ سے خوف اور وحشت کے عالم میں آئے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جملہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہیں، اور اگر ہمارا وزیر اعظم کہے کہ آج ہمارے لیے یہ شرمناک دن ہے، شرم کا دن ہے، اور انشاءاللہ کل وہ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو ہے حکومتی ذمہ داری یا منصب، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی، میں مایوس نہیں ہوں۔ ریاست
اس معاملے میں دکھائے گی کہ ریاست کیا ہوتی ہے، یہ انصاف ہوگا۔ ہم ان 2 بچوں کو اور ان کی ماں کو جو پیغام آج دے ہیں، جو سری لنکا میں بیٹھی یہ پیغام دے رہی ہے، یہاں تک اس نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چہرہ ہم نے بھیجا ہے اپنا، کہ اس مرحوم کی بیوی نے یہ جملہ کہا کہ اگر میرا خاوند جل چکا ہے تو پھر اسے ادھر ہی دفن کر دو، میں نہیں دیکھنا چاہتی، میرے بچے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور پھر وہاں جو مسلمان ہیں ان کو ہم نے کس خطرے سے دوچار کیا ہے۔ تو مجھے بڑی امید ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اس جو کھائی میں گرے ہوئے ہیں ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے۔ اب بھی ہم نہیں نکلیں گے اور اب بھی ہم اف اگر مگر چونکہ چنانچہ اور اس میں پڑے رہیں گے تو پھر اچھا یہ بتائیے گا جی اشرفی صاحب قادر ہے، وہ ہر وقت اپنا رحم کرتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا موجودہ حالات کے اندر جبکہ ریاست میں متفقہ طور پر یہ بیانیہ پایا جاتا ہے کہ ایسی انتہا پسندی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب، پرائم منسٹر نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں اپنی پوزیشن لی اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بڑی تیزی سے ایڈمنسٹریٹو جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو بھی ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں 2-3 مرتبہ فرمایا کہ کوئی وجہ تو ہو، کچھ پتہ تو چلے وجہ کیا کچھ، تو یہ تو آپ کہیں گے نا کہ اسلام اور پاکستان کا قانون دونوں کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں اجازت ہی نہیں دیتے اس طرح کی حرکت کی جو ہوئی ہے۔ نہیں، میں نے تو سنگینی کا بتایا، اگر کوئی شخص جینون بھی اس نے توہین مذہب یا توہین رسالت کی ہے تو اس ملک کے اندر قانون موجود ہے، اس ملک کے اندر ایک ضابطہ موجود ہے، آپ عدالت میں جائیے، آپ پولیس کے پاس جائیے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ تلوار ہاتھ میں لیں اور سر کاٹنے شروع کر دیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ کا معیار کیا ہے جس کی بنیاد ابھی یہاں اگر آپ ان بچوں کی آپ نے بات سنی ہو جو قاتل ہیں، اب تو ان کو بچے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جی فلاں کاغذ تھا، جی اس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا درود شریف پڑھے اور وہ اس نے اتار دیا۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا کسی سے فتویٰ لیا کسی نے جا کے کہ یہ کاغذ اتار دینے سے کہ اس کا قتل واجب ہو گیا ہے؟ اور پھر وہ آپ دیکھیں یہ جو عدنان ہے یہ اس لیے ہیرو ہے ہمارا کہ اس نے ان کی منتیں کی، انہیں کہا کہ آؤ قانون کے پاس چلتے ہیں، آؤ جا کے تھانے میں بات کر لیتے ہیں، اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو عدنان بننا ہوگا، ہم سب کو ان کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ مشکل کام ہے، اس پہ سختی آتی ہے، مشکل ہے۔ ہماری سیاسی مذہبی قیادت کو جو ہے اس نیریٹو سے باہر آنا ہوگا کہ ہم نے ووٹ لینے ہیں۔ بھئی ووٹ آپ کو قوم دیتی ہے، بے شک جی، قوم کے ووٹ سے آپ جی طاہر اشرفی صاحب یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آنے والی نسلوں کو ایسی جہنم میں اچھا طاہر اشرفی صاحب سوال پوچھ، آپ کا ووٹ پھر بھی نہیں رہے گا۔ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں مجھے سوال کرنے دیں 2-3 ہماری سیاست، جی مجھے 2-3 سوال کرنے دیں، اہم سوال ہیں کیونکہ آپ اس وقت حکومت کو ریپریزنٹ کریں۔ یہ ذرا سنیے گا طاہر اشرفی صاحب، ذرا لگائیے گا ڈیفنس منسٹر کا۔ بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام، یہ جذبے میں آگے کام ہو گیا اچانک۔ اچھا طاہر اشرفی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں، پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں، اب یہ ڈیفینس منسٹر ہیں، سینئر منسٹر ہیں کابینہ کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گیا، جذبے میں آ گئے، اسلام کا نام تھا، کام ہو گیا، آپ اس کو کنڈیم نہیں کریں گے؟ جی مجھے یہ بتائیں کہ کتنا تضاد ہے جو یہ بات کریں، اور یہی بات ہے جو کہ پھر اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو جو وہ سنتے ہیں اس طرف وہ لگ جاتے ہیں، آپ اس کو کنڈیم کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب کو بہت وہ اہم منصب پر ہیں، انہیں ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ غیر ذمہ دار بات انہوں نے کی ہے۔ جذبات میں شریعت کے اندر طلاق ہے، کوئی خوشی سے بھی کبھی طلاق دیتا ہے؟ قتل کبھی خوشی سے بھی ہوتا ہے کہ میں جا کے اپنے بھائی سے کہوں کہ آج ماشاءاللہ تمہارے گھر میں خوشی ہے، تمہیں میں قتل کرنے آیا ہوں؟
جذبات میں ہی قتل ہوتا ہے نا، جذبات میں ہی طلاق ہوتی ہے، جذبات میں ہی لڑائی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے انہوں نے کوئی وضاحت بھی کی ہے، لیکن ان کو ہمارے ان حضرات کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ بڑے اہم منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات دلیل بن جاتی ہے پھر. تو لہٰذا خدا کا واسطہ ہے، یہی ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے رستے نکالے ہیں جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور میرے جیسا شخص بھی آج یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آ کر. نہ دین ہمارے پاس رہا، نہ دنیا ہمارے پاس رہی. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے آگے کہا یہ فلاں فلاں پتہ تھا، عبداللہ ابن ابی فلاں فلاں منافق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے جی، ابھی آپ فرما رہے تھے، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوں کہ ہم کس طرح یہاں کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہی سوال ہے. طاہر اشرفی صاحب، مجھے تو کوئی مسلمان دنیا میں کسی ملک میں ہم ایسا نہیں دیکھ رہے. اور ابھی ہمارے سامنے لسٹ ہے، یہ ابھی نہیں، پچھلے سال 1.5 سال میں 3 مختلف ایسے گھناؤنے واقعات ہوئے جہاں لوگوں کو جلا دیا گیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پھر یعنی کہ اب یہ کافی تو نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں کو سزا دے دی جائے، وہ کافی بالکل نہیں ہے، کچھ اور ہے معاملہ ادھر. کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ جیسے اگر کہہ بھی دیا انہوں نے کہ بھئی آپ یہ اتار دیں، اس پہ لکھا ہے کہ آپ پڑھیں، صلوات پڑھیں. آپ نے اور ہم نے اپنے گھروں میں دین سیکھا الحمدللہ، نہ تو کہیں لکھا ہوا تھا کچھ. ہم نے نماز روزہ سب کرتے ہیں، مسلمان ہیں، رسول پہ، ان کی آل پہ ہماری جان قربان ہو. تو یہ ہم نے کیا کر دیا معاشرے کو؟ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے 40 سال لگے ہیں اس آگ کو بھڑکنے میں جس میں اب ہم سب جل رہے ہیں. یہ سچ ہے. 79 سے شروع ہونے والی یہ آگ جو ہے، جس میں میں بڑا ہوا ہوں، جس میں میری عمر کے لوگ بڑے ہوئے ہیں، آج یہ آگ جو ہے یہ اتنی بھڑک چکی ہے کہ اس سے بچت کا ایک راستہ ہے کہ ہم بلا تفریق سب ایک جگہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے تھے. وہ اسلام نہیں چاہیے جو جہالا گلی گلی سے نکال رہے ہیں. جس شخص کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، وہ بھی فتویٰ جاری کر رہا ہے. دنیا اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے. سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کا مرکز ہے، حرمین شریفین مکہ اور مدینہ. کیا امام حرمین جو ہیں شیخ سدیس، وہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتے جب تک مفتی اعظم اس کی تصدیق نہ کریں. ہمارے ہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے. اور پھر یہ جو ہوا ہے یا اس طرح کے اور واقعات ہیں، یہ کہیں سے فتویٰ تھوڑا لینے جاتے ہیں. بے شک. اب وہ جو حدیث کوڈ کرتے ہیں، اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اگر یہ نبیوں کے لیے ہے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ان کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. ان کا پرچم ہم قیامت کے دن اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہے وہ. بے شک. جس شخص کو یہ بھی نہیں پتا، اب اس نے اس بنیاد پہ انسان کو قتل کر دیا کہ یہ سٹیکر کیوں اتارا ہے تم نے. جی بے شک. اب مجھے بتائیے کہاں جائیں؟ جی نہیں یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی طاہر اشرفی صاحب، یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے. دیکھیں انہوں نے یہ فرمایا علماء نے کہ جی کیونکہ صحیح طریقے سے جو قانون ہے وہ حرکت میں نہیں آتا، اور کیونکہ انصاف دلانے میں وقت لگتا ہے، تو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں یہ چیز لے لی، کنڈیم کیا کہ ہاتھ میں لی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا. تو یہ جب اس طرح کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کرنا پھر شاید خدا نخواستہ ٹھیک ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک جو گلہ ہے مذہبی طبقے کا، وہ کافی حد تک یہ بجا ہے کہ جب بھی کوئی جینون بھی توہین رسالت کا کیس آتا ہے، اس پہ بیرونی اتنا شور ہو جاتا ہے کہ دباؤ اتنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ رک جاتا ہے. یہ بالکل اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ ڈیفائن کرنا کہ کیا یہ کیس جینون ہے، کیا الزام جینون ہے،
کیا یہ واقعی کسی نے توہین رسالت کی ہے؟ اب ہم ایک فارمولا ساروں پر تو نہیں لگا سکتے ہیں. بالکل جو اگر کسی نے جینون توہین رسالت کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بیچارہ بے گناہ ہے، اس کا جھگڑا زمین کا ہے، اس کا جھگڑا ذات کا ہے، اس کا جھگڑا پیسوں کا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو اسے تو اس کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. آپ دیکھیے طاہر اشرفی صاحب، آپ فرما رہے ہیں ریاست کی آپ نے بات کی، آپ نے کہا آپ طے کر لیا اب 79 سے ہم اس آگ میں یعنی کہ اس آگ سے گھرے ہوئے ہیں، اس آگ میں جھلس رہے ہیں. لیکن آج سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے جب اے آر وائی کے ایک رپورٹر کو انہوں نے ان سے گفتگو کی تو ان سے جب پوچھا کہ آپ نے بات کیوں کی، ٹی ایل پی کی بھی بات کی، ٹی ٹی پی کی، تو انہوں نے کہا کیونکہ جب ہم کمزوری میں ہوتے ہیں تو بات کرنی پڑتی ہے. آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بڑے طاقت میں اور یعنی کہ اپنی ہم جو ریاست ہے وہ اپنا قانون کا ہے وہ نفاذ کرے گی. لیکن سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ جی پوزیشن آف ویکنس ہو تو پھر تو بات کرنی پڑتی ہے. ہم نے ٹی ٹی پی سے بھی پوزیشن آف ویکنس سے بات کریں. تو یہ تضاد جو ہے، یہ پیغام کیا جا رہا ہے اتنے سنگین معاملات پہ، یہ کانٹرڈکشن کیوں؟ میں ایک گزارش کروں جی کہ اللہ کے بعد دنیا کے اوپر تو ریاست سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا. میرا یہ یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور عملی طور پہ ہم نے 2001 سے 2007 تک یہ کر کے دکھایا ہوا بھی ہے. لہٰذا میں تو نہیں سمجھتا ریاست کہیں کمزور ہے. لیکن ریاست کے دو رول ہیں. ایک ہے اس کو قانون نافذ کرنا ہے، اس کو قانون کی بالادستی کروانی ہے. ایک ہے کہ اگر کوئی اس ریاست کے قانون کو تسلیم کر کے سرنڈر ہو جاتا ہے یا اس ریاست کے قانون کو تسلیم کر کے وہ قانون ہاتھ میں لینا بند کر دیتا ہے تو ریاست کو اس کے ساتھ بات بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ. لیکن یہ تصور رکھنا کہ ریاست کمزور ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں. میں تو لیکن اگر میری ریاست نے دہشت گردی کی اس جنگ کو جو ہماری آدھی اسلامی دنیا ہار گئی ہے، ہم نے جیتا ہے اس جنگ کو، میری قوم نے جیتا ہے. ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں، 8,000 علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ ہم کمزور ریاست ہیں یا ہم کمزور قوم ہیں؟ ریاست کمزور تو نہیں ہے، یہ آپ نے بات کر دی کلیئر. لیکن اگر کوئی قتل و غارت کرے اور انہوں نے قتل کیے ہوں اور وہ پھر آئے کہیں آپ سے کہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اگر اس طرح کی بھی گفتگو آپ شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قتل کیے ہیں، تو پھر تو جو آپ بات کر رہے ہیں قانون کا نفاذ ایک طرف کچھ اور ہو دوسری طرف کچھ اور ہو، اسی طرح سے تو پھر جگہ بنتی ہے کہ لوگ غلط حرکتیں کریں. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. جو قاتل ہیں قاتلوں کو سزا بھی ہوگی، قاتل اپنے انجام کو بھی پہنچیں گے. انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. یہ جو ایک کچھ چیزیں کنفیوژن میں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی. کہیں پہ ریاست نے یا حکومت نے یہ طے نہیں کیا ہے کسی کے ساتھ کہ جن لوگوں نے پولیس والوں کو قتل کیا ہے ان کے لیے عام معافی ہے، یا جن لوگوں نے پولیس والوں کو مارا ہے ان کے لیے کہیں پہ یہ ہے. میرا نہیں خیال، مجھے یقین مصمم ہے اور میری معلومات بھی یہ ہیں. اور پرسوں میرے ساتھ آئی جی پنجاب اور حسان خاور صاحب تھے، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. اچھا جی، آخری سوال طاہر اشرفی صاحب، آخری سوال، یہ جو آپ یہ بہت سے معاملات ہیں جہاں کے ملک کو، قوم کو، سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، اور ایک مثلا اس سے بڑا کوئی زیادہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں کہ ایک دفعہ کے لیے طے ہو جائے کہ یہ جو کہ اسلام کے نام پہ قتل کیے جاتے ہیں اس پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا احسن اقبال صاحب نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پوزیشن کلیریفائی کی. تو کیا پرائم منسٹر یا کوئی یہ طے کچھ ہو رہا ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام جو مذہبی جماعتیں سب کو لے کے ایک دفعہ کوئی چارٹر بن جائے جس میں کہا جائے، یہ طے ہو جائے کہ کوڈ آف کانڈکٹ سے ہٹ کے ہم نے بات بھی نہیں کرنی، قتل تو بعد میں آتا ہے، جو منہ سے بات نکالی جاتی وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس پر کافی حد تک ہمارے اسپیکر صاحب بھی اور ہمارے کچھ وزراء بھی
اپوزیشن کے کچھ حضرات کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، مین سٹریم میں ہیں یا جو قومی سطح کی جماعتیں ہیں، وہ بہرحال اس خطرے کو وہ بھی محسوس کرتی ہیں، اور انشاءاللہ قومی ایکشن پلان ہمارے پاس ہے، پیغام پاکستان کی صورت میں ایک دستاویز ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل درآمد ہو، اور اس کے لیے سب جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے پیچھے ہٹے گا یا کسی کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ بے شک، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کریں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے مہمان اور ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ طاہر اشرفی صاحب سے کہ حکومت کا اس جو اتنا گھناؤنا واقعہ ہوا جو کہ اسلام کے خلاف ایک جرم تھا، کہ اس پر کیا موقف ہے۔ اب ہم نے دعوت دی ناظرین ایسے لوگوں کو جو معاشرے میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور اپنے اپنے تئیں کام کر رہے ہیں پاکستان کو ہر مختلف طریقے سے بہتر بنانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ علامہ راغب نعیمی صاحب ہیں، جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، شی نیڈز نو انٹروڈکشن، بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ۔ جبران ناصر صاحب ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، کراچی سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جبران آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمیں ابھی بات کر رہے تھے طاہر اشرفی صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اب جو حالات ہیں پاکستان میں جہاں کے مذہب کے نام پر قتل و غارت کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اپنی پرانی جو ہے کسی نہ اسکور سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ جو واقعہ ہوا، واقعہ کیا گھنونا، ایک جو جرم کیا گیا، سرزد کیا گیا ہمارے مذہب کے خلاف، اور میں تو کہوں گی کہ ریاست حکومت کے خلاف، قانون کے خلاف، اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جیسے معتبر شخصیات جو ہیں، جو کہ لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیا کریں گے اب آپ نعیمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مذہبی شدت پسندی توہین رسالت کے نام پہ جس انتہا پر لے جائی جا چکی ہے، اب اسے ڈی ایجوکیٹ کرنے کا وقت ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضابطۂ کار اور طریقہ کار کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا وقت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب علماء کرام کو صرف یہی نہیں بتانا کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، بلکہ علماء کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ جو سزائے موت دینی ہے، یہ عامت الناس نے نہیں دینی ہے، یہ حکومت نے دینی ہے، یہ اس ڈیو پروسیس آف لا کے بعد ہوگی جو کہ کسی بھی ملک کے اندر اختیار کیا جاتا ہے ملزم کو اس لیول تک لے جانے کے لیے کہ جہاں پہ عدالتیں فیصلہ کر دیں کہ یہ ملزم مجرم ہے یا کہ نہیں ہے، اور اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو رہا کر دیا جائے، اور پھر رہائی کے بعد بھی اس بات کو انشور کیا جائے کہ اگر عدالتوں نے اسے رہا کیا ہے تو پھر کوئی اور اسے زندگی سے رہائی نہ دلا دے اور اس کی زندگی کو انشور کیا جائے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وہ وقت آ رہا ہے جب ہمیں اس خاص نیریٹو اور اس خاص نظریے جس کو پروان چڑھایا گیا پچھلے 5-6 سالوں کے اندر، ہمیں اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے آگے لوگوں کو اگلی بات بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اہم بات فرمایا ہم نے۔ طاہر عبداللہ صاحب، آپ اس جو صورتحال بنی ہے جس سے آپ واقف رہی ہیں اور آپ بہت اس پر لکھتی بھی رہی ہیں، بات بھی کرتی رہی ہیں، کیا آپ دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر نعیمی صاحب کی میں بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، ان کی 2 باتوں پر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایک، انہوں نے فرمایا ڈی ایجوکیٹ کرنا، اور دوسرا انہوں نے جو بات شروع کی لیکن آگے تک میرا خیال ہے لے جانے کی اس کو ضرورت ہے کہ یہ ویجیلانٹی مابس
جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چاہے مذہب کے نام پر صحیح یا غلط طور پر، یعنی آیا بلاسفمی کا ارتکاب ہوا کہ نہیں ہوا، یا کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پر ہمیشہ بلاسفمی کو استعمال کیا جاتا ہے. میں اس پہ بہت لکھ چکی ہوں، سب دنیا جانتی ہے کہ اس پہ کتنی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں. 1984 85 86 میں جب جنرل ضیاء الحق نے قانون کو تبدیل کیا، بغیر پارلیمان کے، بغیر الیکٹڈ اسمبلی کے، بغیر کسی جمہوری طور طریقے سے جب ایک آرڈیننس پاس کیا، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد 1988 کے بعد سے لے کے 2021 تک کوئی ایسی جمہوری حکومت نہیں آئی، ریاست کا کوئی ادارہ نہیں سامنے آیا جنہوں نے کہا یہ قانون تو آئین کے خلاف ہے، پارلیمان کے خلاف ہے، عدلیہ کے خلاف ہے، ایگزیکٹو کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان نے نہیں بنایا پارلیمان کے ذریعے. تو یہ تو رہا قانون، اور یہ قانون تھا 1860-61 میں برطانوی راج کے زمانے میں، جبکہ بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر اور نیت کی بنا پر یہ بنایا گیا تھا. اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور لوگ بات کر رہے ہیں پچھلے 4 روز میں پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے، دیکھو کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک قدم پیچھے جا کر سوال پوچھیں کہ وہ سری لنکن شخص، وہ صاحب جن کو اس بے ایمانہ طور پر بلا وجہ قتل کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا اور جلایا گیا، ان کی بیگم اور بچے کی تصویریں جو دیکھتے ہیں ہمارا دل دہل جاتا ہے. انسانی ہمدردی کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کا نام بدنام، وہ بعد میں ہوگا، اس کے بارے میں بعد میں لیکن لوگ سب نہیں. طاہرہ میرا خیال ہے کہ درست بات یہ ہے کہ لوگوں کا دل پھٹ گیا ہے، یعنی کہ آپ شاید اس کو لوگ کہہ نہیں رہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ انسانی سطح پر یہ حیوانیت. میں جبران کے پاس جانا چاہتی ہوں. جبران جی بتائیے، آپ تو کام کرتے رہے ان تمام معاملات پر، آپ کیا کہیں گے؟ اب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ حقیقت تلخ جب ہوتی ہے تو کانوں کو اچھی نہیں لگتی. اس وقت تمام اور سے مزاحمت اور مزاحمت اس لیے ہو رہی ہے اس واقعے کی چونکہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے، مرنے والا ایک سری لنکن تھا، ہمارے لیے ڈپلومیٹک کرائسس ہے، ورنہ اس اینڈ بٹس گرے رہے ہیں جب ماضی کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. دوسرا جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی یہ بتانا پڑے گا علماء کو کہ موت نہیں ہے سزا بلکہ یہ سزا دینے کا حق جو ریاست کو ہے، تو پھر علماء کو یہ صاف بولنا پڑے گا کہ 9 جولائی 1986 کو پارلیمنٹ میں کیا ہوا تھا، اور جو کتابیں 5 سے 6 کتابیں جو لہرائی گئی تھی پارلیمنٹ میں کہ ان کے تحت جو ہے وہ سزا موت ہونی چاہیے، تو کیا فقہ حنفی کے مطابق واقعی غیر مسلمان کے لیے سزا موت ہے کہ نہیں؟ اس پہ علماء روشنی ڈال سکتے ہیں. پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں سوال کرنا پڑے گا کہ توہین رسالت کا الزام جو کہ بہت بڑا الزام ہے، اس کو ہمارے ملک میں لطیفہ کس نے بنایا ہے؟ الیکشن ترمیمی بل آتا ہے، شیخ رشید کھڑے ہوتے ہیں 342 اراکین پارلیمنٹ پہ ایسے تفریح میں الزام لگا دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی محافظ نہیں حرمت رسول کا، اور میں نے اکیلے نے پکڑا ہے کہ چوری پکڑی ہے نون لیگ کی، وجہ سے پہ سائن پھینکی جاتی ہے، احسن اقبال کو گولی دی جاتی ہے. جب پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے، شاہد حقانہ بازی کو موقع ملتا ہے وہ بھی ہنٹ کرا دیتے ہیں، اور پی ٹی ایم کا جو نمبر ہے فضل الرحمان صاحب وہ تو ہر تقریر کے اندر اس ایشو کو چھیڑ دیتے ہیں حریفوں کے لیے. آپ کے جب مسنگ پرسنز کا ایشو ہوتا ہے اور ریاست کو ہٹانی ہوتی ہے سمپتھی مسنگ پرسن سے، تو مسنگ بلاگر کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان پہ بلاسفیمی کا الزام جو ہے وہ ایک لطیفہ تفریح کی طرح ڈال دیا جاتا ہے. بے شک آپ یہ بہت اہم بات کریں. مجھے جبران واپس آپ ہی کے پاس آئیں گے کہ اتنا اہم معاملہ، اتنا سنجیدہ معاملہ، اور اس کو کس طریقے سے کس لیول پہ لے آیا گیا، یہ کیوں ہوا ہے، اس کو تبدیل کیسے کریں گے؟ بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سوال یہی ہم اٹھائیں گے، حکومت سے کیا توقع کریں؟ جبران آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ پسند نہیں آتی بات اور کانوں کو اچھی نہیں لگتی. آپ نے یہ فرمایا کہ ڈپلومیٹک جو کمپلشنز ہیں اس کی وجہ سے. ہمارا خیال ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح ہوتا ہے تو بہت آؤٹریج ہوتا ہے، چاہے ڈپلومیٹک ہو نہ ہو، لیکن سوال تو یہ کہ آگے بڑھتی نہیں ہے بات.
کس طرح آگے بڑھائیں؟ دیکھیں اس کے اندر میں آپ سے ایک اور واقعہ ایڈ کروں گا کہ اور اس کے اوپر اکانومسٹ نے باقاعدہ اداریہ لکھا تھا کہ جب ریاست کو ایک ٹی وی چینل سے مسئلہ ہوا تو اس ٹی وی چینل کے مالکان اور پوری مینجمنٹ ٹیم سے 188 بلاسفیمی کے پرچے پورے پاکستان میں کاٹے گئے. تو پہلے تو یہ سوال اٹھائیں کہ ہم نے بلاسفیمی لاء کو اتنا ویپنائز کیوں کر دیا ہے اور اس کو اتنا معمول کیوں بنا دیا اور اتنا لائٹلی کیوں لیتے ہیں ہمارے لیڈر کو کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. دوسرا, اگر ہم یہ بات کریں کہ جی انصاف تو عدالت کو ہی دینا ہے اور جو سزا ہوگی وہ عدالت کو ریاست دے گی, تو کیا آسیہ بی بی کا کیس ہو یا اس سے پہلے کے کیس ہو, یہ نیریٹو سیاسی سطح پہ پاکستان پہ عام نہیں کرنے دیا گیا. اور ابھی مولانا فضل الرحمان کی یہ ٹویٹ اس واقعے کے اوپر آئی, ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ اکثر میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی. آپ بار بار عدالتوں کی کریڈیبلٹی ہٹ کرتے ہیں اس معاملے میں, آپ ایوان اور پارلیمان کی کریڈیبلٹی ہٹ کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جو لوگ ارباب یا صاحب اقتدار ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کر سکیں, بالکل جتھے سڑکوں پہ نکالنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو کیس پیدا ہوتا ہے پھر اس جتھے کو آپ اب الیکٹرل الائنس کر رہے ہیں, سینیٹر جا کے ان کو گلے لگا رہے ہیں, فورتھ شیڈیول ان کا نام نکال رہے ہیں, تو پھر کس کا نیریٹو صحیح ہے؟ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے شو پہ نسیم وہ صحیح ہے یا جو لاہور کی سڑکوں پہ چھتے نکال کے ہو رہی تھی وہ نیریٹو صحیح ہے؟ بالکل علامہ صاحب, یہ تو سوال بڑا جائز بنتا ہے کیونکہ میں سن رہی تھی مختلف علماء کو, تو وہ ایک یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس وجہ سے یہ سڑکوں پہ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے اس طرح کے گھناؤنے جرم سرزد کیے جاتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں دیا جاتا, اور جہاں انصاف دے دیا جاتا ہے اس کو سوال اس پہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی کہ حتمی بات جو سپریم کورٹ کا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو کوئی اپنی اس کی سوچ ہو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ اسلام سے تعلق ہے تو ہم بہتر جانتے ہیں. دیکھیے, جو توہین رسالت کا معاملہ ہے یہ کوئی عام دیگر معاملات کی طرح نہیں ہے جس کے اوپر آپ علماء کے بغیر ججز کے اوپر مکمل طور پہ اعتماد کر لیں. بہت باریک معاملات اس میں ہوتے ہیں, کن الفاظ سے توہین ہوتی ہے, کن الفاظ سے نہیں ہوتی ہے. ظاہر بات وہی انڈرسٹینڈ کر پائے گا جو دین کی باریکیوں کو سمجھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ان معاملات میں عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگر وہ 2 3 4 علماء کرام, سکھا علماء کرام کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تو اس سے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ ہم مختلف معاملات میں دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کوآپٹ کر لیتی ہیں مختلف ماہرین کو اپنے اس معاملے میں گہرائی تک پہنچنے کے لیے. میں یہاں پہ 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ظاہر بات ہے کہ ہم ایک اچھے انداز میں ایک دوسرے کی بات سن بھی رہے ہیں اور اختلاف رائے کا ہمیں حق بھی حاصل ہے. یہاں پہ بات کی گئی ہے صدر ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ہونے والی اس ترمیم کے حوالے سے جسے آج تک تبدیل نہیں کیا جا سکا. دیکھیے, جو ترمیم ہوئی ہے, آپ ایک طرف تو قانون اور آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو دوسری طرف میں ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا وہ ترمیم قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جو کہ پریمبل ہمارے آئین کا وہ بھی کہتا ہے کہ ہونا چاہیے. اور جس نے بھی کی ہے اگر وہ درست نہیں تصور کی جاتی ہے تو پھر وہ کیا اسباب تھے کہ آج تک اس نادرست چیز کو آئین کے اندر ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا, اور کیوں نکال باہر نہیں پھینکتے؟ اس لیے نہیں پھینکتے کہ واقعتاً لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس معاملے کی گہرائی کو. اور جہاں تک معاملہ ہے ان جتھوں کا اور ان جتھوں کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا, تو وہ جتھے چاہے مذہبی ہوں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے سماجی ہوں, جہاں کہیں پر بھی لوگ یہ تصور کریں گے, بھلے سے وہ ان کا تصور غلط ہو یا درست ہو, یہ الگ بات ہے, جہاں پہ بھی تصور کریں گے کہ ہماری بات مانی نہیں جا رہی ہے, ہمارے معاملے کے اوپر کان نہیں دھرا جا رہا, تو پھر ہم نے یہاں پہ جتھوں کے معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بھلے سے وہ کراچی میں ہونے والے مختلف صورتحال جو ماضی میں ہم نے دیکھی ہے وہ رہی ہو, یا ابھی کی صورتحال رہی ہو, یا پھر ان لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہو جو کہ بلوچستان کے اندر ہے یا کسی بھی اور جگہ کے اوپر ہے. تو جہاں کہیں پر بھی کوئی ظلم و زیادتی کوئی فریق سمجھتا ہے کہ ہو رہی ہے,
پھر اسے اپنی بات منوانے کے لیے شاید پاکستان کے اندر یہی طریقہ کار رہ گیا باقی کہ وہ جتھوں کی سیاست جی ہاں، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ جو ایک طریقہ کار ہے، قوانین ہے، عدلیہ ہے، لیکن اگر وہ کام نہ کرے. لیکن جیسے بہت سے علماء نے یہ بھی مانا اور آپ نے بھی فرمایا کہ یہ کسی صورت بھی یہ چیز جو ہے یہ مانی نہیں جا سکتی، جو کہ قابل قبول نہیں ہے. جی ہاں، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بالکل بالکل. اس سے ہم اپنے ہاتھ میں لینا ملک کو جی، اور اس صورت میں تو یہ اسلام کی روح کے خلاف ایک جرم ہے جو کیا گیا سالکن میں. طاہرہ، یہ ابھی علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے ایم ایس کیوری کا جو ایک کانسیپٹ ہے کورٹ میں، تو اس پر آپ اگر ہمیں جواب دے دیں، ٹائم کم ہے. جی، مجھے سمجھ آ رہی ہے. جی، یہ جو قانون بنایا گیا تھا 1980 کی دہائی میں، یہ قرآن اور سنت پر مبنی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے. نہیں جی، یہ میں نہیں کہہ رہی. آپ اٹھا کے اتنے سارے مذہبی اسکالرز کی بات سن لیں. سب سے بڑی بات پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے اور قرآن اور سنت کی طاہرہ، روح سے اس بتا دیا ڈیبیٹ کو نہیں میں اٹھاؤں گی، یا میں آپ کو بتا دوں. لیٹ می بی ویری کلیئر، اس کو میں نہیں اٹھانا چاہتی. نہیں، اس لیے کیونکہ نہیں طاہرہ، یہ ڈیبیٹ نہیں، یہ ڈیبیٹ یہاں نہیں میں اٹھاؤں گی کیونکہ یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سی رائے جو کہتے ہیں اس میں یہ جو ایم ایس کیوری کی بات کر رہے ہیں، یہ بات تو پھر پھیلتی چلی جائے گی. جی جی ٹھیک ہے. میں بات کرنا چاہتی ہوں. علامہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ڈی ایجوکیٹ. ہاں بالکل. اس کا تعلق ہے قوم کے، ملک کے، حکومت کے نصاب کے ساتھ، تعلیمی نصاب اور درسی کتب، کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بکس کے ساتھ. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے پی ٹی آئی حکومت کے تحت، پرائم منسٹر عمران خان کے تحت، جو کہ 1 اگست سے نافذ کر دیا گیا ہے اسی سال میں، یہ وہ کام نہیں کرے گا ڈی ایجوکیٹ جس کی ضرورت ہے. یہ نہ ہماری سوچ ٹھیک کرے گا، نہ ہماری فکر ٹھیک کرے گا، نہ ہمیں ایک وہ والا معاشرہ بنائے گا جہاں تحمل ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، ہر دین کے لیے، ہر فقہ کے لیے ایک احترام ہو، ہر ایک کو انکلوڈ کرنا ہو، پلورلزم ہو، ڈائیورسٹی ہو، رسپیکٹ ہو، ٹالرنس ہو، انکلوژن ہو، ایکسیپٹنس ہو. اور اس کی ضرورت بہت ہے. وہ نہیں کر رہا. چلیں، وہ ایک اور لمبی ڈیبیٹ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ول ہولڈ اینڈ. بے شک ہے. ناظرین، ٹائم ختم ہو گیا. بڑا اہم تھا یہ معاملہ، اور یہ آپ کی ہماری زندگی سے نتھی ہے. ہمارے بچے کس طرح کے معاشرے میں رہیں گے، اور یہ ضرور سوچیں کہ اور دنیا میں کیوں نہیں ہوتا اس طرح کے اٹھا کے لوگوں کو جلا دیا جائے، مار دیا جائے اور قتل کر دیا جائے. جرم ہے اسلام کے خلاف. یہاں کیوں بار بار اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ اس کے خلاف جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے گی. علماء جو پاکستان کے ہیں سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ غلط ہوا جو ہوا، اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. جیسے طاہرہ عبداللہ صاحبہ کہہ رہی ہیں، ڈی ایجوکیٹ کریں، صحیح طریقے سے کریں. جبران بات کر رہے ہیں، ان کی بھی ایشوز جو وہ ریز کر رہے ہیں بڑے ویلڈ ہیں. بہرحال یہ گفتگو بڑی اہم ہے. اس طرح کی گفتگو جاری رہے گی. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.